نوجوان بتا کیا کہ بانی مجلس کو شہزادہ علی اکبر جو ہے وہ خام میں نظر آئے، زیارت ہوئی، یہ ان کی خوش نصیبی اور ان کی بلندی کی بات ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بہت اختصار کے ساتھ، مگر چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی سعادت شاید پہلی بار سلامہ نے اپنی پیش خانی مرثیہ خانی قرآن کی سلامت کی جناب نقلی رامپوری کا جو ہے کلام پیش کیا، خدا انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں خصوصاً بانی تنظیم کی تمام بانی مجلس کی جو ہے تمام حاجات کو قبول فرمائے، جائز نہ ہو۔ درگاہ عالیہ کی جتنے بھی خدمت کرنے والے امام جمعہ والجماعت اور تمام جو سیکرٹری درگاہ عالیہ انہیں بھی اولاد نذیرہ عطا فرما، اور جو بھی مرادیں دینے کے لیے آئے ہیں یہاں باب العلم کے دروازے پر یا باب المراد کے دروازے پر یا باب الحوائج، باب سکینہ، صرف مولائے کائنات نہیں، باب سکینہ، باب الحوائج، باب سکینہ، حضرت سکینہ بھی ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور رضیہ اللہ سب کی مرادوں کو پوری فرمائے، ہم سب کی سعادت کو جو ہے قبول فرمائے، اور یہ آنکھیں اس وقت تک بننا ہو جب تک بارش سے کربلا کا دیدار نہ ہو جائے، زیارت نہ ہو جائے۔ امام حجت کیا ہے ظہور میں تعلیم فرمائے۔ میں نے دعا قبل اس لیے مانگی تاکہ درمیان میں کوئی کسی طرح کا کسی کا حق غصب نہ ہو جائے، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ 3 صلوات کا اس میں ایسی ہو کہ نجف ہند سے ایک اور صلوات ارشاد فرمائے فرمائے ایک اور صلوات ارشاد فرمائے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو انتخاب کیا وہ قرآن مجید کا جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 144 ہے، آیت نمبر 144۔ سورہ نساء قرآن کا چھوٹا سورہ ہے، قرآن کا چوتھا سورہ سورہ نساء۔ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، مجھے عادت ہے قرآن پڑھنے کی، قرآن پڑھانے کی۔ میں مکتب شاہ نجف جو ابھی ادارہ تنظیم مکاتب کے سیکرٹری سید صفی اطہر حجت اللہ کا تشریف لائے تھے، یہاں بھی مجلس ہوئی تھی، وہ ابھی جو ہے پروگرام کیے گئے، اور جس کے نگراں جو ہیں ہمارے مکتب کے حجت اسلام کے اللہ کا مولانا سید عابد مہدی صاحب جو ہے ہمارے مکتب شاہ نجف یہ جو ہے نگراں جو ہے۔ میں دینی خدمتیں سب سے افضل انسان وہ ہے کہ جو ذکر آل محمد کو یا علم آل محمد کو جو ہے ایک بھائی سے دوسرے بھائی تک پہنچائے۔ سب سے بڑا امیر وہ انسان ہے، سب سے بڑا امیر وہ ہے جو خدمت خلق انجام دے۔ بات توجہ، خدمت خلق یہ ہے سلمان بھائی کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور دوسرے خادم لوگ جو ہے خدمت خلق کر رہے ہیں، زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن ان سب میں تمام علوم میں اور تمام خدمات میں شاعری کی عبادت ہے، اپنا علم شاعری کے ذریعے سے پہنچانا، مرثیہ خوانی کے ذریعے سے پہنچانا، یعنی علوم آل محمد کو کسی بھی زبان میں، کسی بھی تحریک میں، کسی بھی جو ہے تحریک میں، پیغام میں اور اپنی زبان میں پہنچانا، چاہے وہ شاعری کی نشر ہو، چاہے وہ ذاکری کی فکر ہو، یا مرثیہ خوانی کے طرز عمل ہو، نوع خوانی کا طریقہ ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، بہرحال علوم آل محمد کو پہنچانا ایک بہترین عمل ہے۔ اب اس کا پہنچایا کیسے جا سکتا ہے؟ ذاکر پہنچاتا ہے، شاعر پہنچاتا ہے، نوع خوان پہنچاتا ہے، مرثیہ خوان پہنچاتا ہے، مگر جو سامعین آتے ہیں کیا ان کا حق نہیں ہے؟ جو فرش عذاب میں مجلس حسین سننے کے لیے آئے سلمان بھائی، توجہ چاہتا ہوں آپ بتا، کیا ان کا حق نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی ذاکر ہیں، چونکہ وہ سن رہے ہیں اور بلکہ دوہرا ثواب کما رہے ہیں۔ ایک فرش عذاب پہ آنے کا ثواب، ایک مجلس آل محمد کو سننے کا ثواب کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد
نبی نہ وقت کا محتاج ہے، نہ دنیا کا محتاج ہے، نہ یونیورس کا محتاج ہے، نہ کائنات کا محتاج ہے، نہ ٹائم کا محتاج ہے، نہ گھڑی، نہ صبح، نہ شام، نہ حشر، نہ شر، کسی کا محتاج نہیں ہے ذات نگرانی. اس لیے کہ آل محمد ذکر کا کائنات کا محتاج نہیں ہے، کائنات آل محمد کی محتاج ہے. کائنات چونکہ یہ ذکر اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ زمین تھی نہ ہوا، نہ عرش نہ سما، نہ ہوائیں نہ گھٹائیں، نہ قلعیں نہ پہاڑ، نہ سمندر، کچھ بھی نہیں تھا، نہ وقت نہ موت نہ زندگی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ مگر آل محمد کا ذکر تھا، محمد کا ذکر تھا، علی اکبر کا ذکر تھا، شہزادے قاسم کا ذکر تھا، قاسم کا ذکر تھا، آل محمد کا ذکر تھا اس وقت جب کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے اور میرے دامن میں دلیل ہے، میرے دامن میں دلیل ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا آپ کہاں تھے؟ کہا جہاں وہ تھا وہاں ہم تھے، ہم سے پہلے نہ موت تھی نہ حیات. کہ مولا کچھ بھی نہ موت نہ حیات. کہ بھیا موت ہمارے دروازے پہ آ کے بھیک مانگتی ہے، زندگی کو ہم نہیں پھونکا ہے، آدم کو زندگی ہم نے عطا کی، نوح کو کشتی روانی میں ہم نے عطا کی، ابراہیم کی آنکھ ہم نے گلزار کی. میں کیا کہہ رہا ہوں بتانے کا، موسیٰ کو دریائے نیل میں راستہ ہم نے بنایا. توجہ چاہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، یہ سارے عیسیٰ کو چرخے چاروں میں ہم نے پہنچایا ہم سے. اگر دلیل نہ ہوتی تو عزیزان گرامی عیسیٰ سے ہم افضل ہیں. کہ کیسے نبی سے افضل ہو سکتے ہیں؟ کہ سن عیسیٰ کہ جو عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں انہیں پیغام دے دو، اے عیسائیوں، اے دنیا والوں، تمہارا عیسیٰ ہمارے پالنے سے افضل نہیں ہے، تمہارا نبی ہمارے پالنے کے پیچھے نماز پڑھے گا، ایک صلوات پڑھے گا محمد. نبی کے پیچھے نماز امام نہیں پڑھیں گے، امام کے پیچھے نبی نماز پڑھیں گے. بس میں نے یہاں سے مجلس ہو جائے گی، یہاں سے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا. لیکن قرآن خود بھی پڑھے اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، قرآن خود بھی پڑھے اپنے بچوں کو پڑھائے. سب سے بہترین علم جو ہے وہ قرآن کا ہی پہنچا. اس لیے کہ قرآن کا صرف پڑھنا ثواب نہیں ہے، سنانا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. قرآن خود پڑھنا ثواب نہیں ہے، دوسروں کو بھی پڑھانا ثواب ہے. اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی فضیلت قرآن کی ہے، اس لیے کہ اللہ کی قرآن واحد کتاب ہے، ایک لوکی کتاب ہے، اس کے برابر کوئی کتاب ہی نہیں ہو سکتی. تو جب کتاب نہیں ہو سکتی تو وارث کتاب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ توجہ چاہو. جب اللہ کی کتاب دنیا کی ساری کتابیں، اور یاد رکھنا دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ ڈالیے، شمشاد صاحب آپ پڑھیے، خوب پڑھیے، ٹھیک ہے، مگر اس کا پڑھنا برکت نہیں ہے، اس کا پڑھنا شفا نہیں ہے، اس کا پڑھنا تمہیں راستہ نہیں دکھا سکتا. توجہ، اس کا راستہ نہیں دکھا سکتا قرآن. مگر دنیا کی کوئی کتاب راستہ نہیں دکھا سکتی، مگر قرآن باعث برکت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے اور باعث راستہ بھی ہے. یہ قرآن راستہ بھی دکھاتی ہے، یعنی قرآن اندھیروں سے اجالا کرتی ہے، اندھیروں کو ختم کرتی ہے، روشنی دکھاتی ہے. قرآن وہ علم ہے جس کا پڑھنا بھی برکت، چلنا بھی برکت، گھر میں رکھنا بھی برکت. دنیا کی کوئی کتاب گھر میں رکھ جائیے، وہاں آسمانی نیکیاں نہیں آ سکتی، فرشتے نہیں آ سکتے. مگر میں نے تاریخ میں پڑھا جہاں قرآن رکھا گیا وہاں فرشتے بھی آئے ہیں، مومن بھی آئے ہیں. ایک سلام پڑھے گا محمد ایک اور سلام نشان فرمائے بڑے بڑے. ایسا قسم خدا کیے کہ عالی مدد جواب دیجیے آہستہ زبان سے غدیری بن کے.
آپ کی ہر بھول جو ہے برائی دور ہوگی، آپ کے گناہ جو ہیں وہ دور ہوں گے، اور آپ کی ہر بیماری دور ہوگی، آپ کی تمنائیں دور ہوگی۔ اس لیے سچے دل سے صرف آپ نہیں پکار رہے ہیں، شرماتے ہیں لوگ۔ میں کہہ رہا ہوں یاد ہی کہتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں۔ زبان سے ایسے کہو جیسے رسول نبی نے کہا، رسول کی دو ہی تو سکتے تھی، رسول کی دو ہی سکتے تھی، رسول کی دو ہی سکتے تھی۔ ایک تو ہاتھ باندھ کے علی نہیں کہا، ایک تو ہاتھ باندھ کے نہیں کہا، ایک خاموشی سے نہیں کہا، بلکہ زور سے پکارا، اور صرف پکارا نہیں بلکہ اٹھایا، اٹھایا نہیں بلکہ دکھایا۔ ہائے ہائے کہاں جو جا رہا، صرف اٹھایا نہیں دکھایا بھی علی کو، اور یہ کہہ کے اتنا دکھایا کہ سقیدی بغل جو ہے اپنے نمبردار ہو گئے اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا تھا اس کے علی مولا ہے۔ کچھ ڈیڑھ کی طرف کا مطالعہ کرنے والے میرے لال غلط ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا، کنتوں کے معنی ہوں کہ ہے ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ذرا کچھ کتابیں پڑھ لیا کرو، جو ذاکرین جو ہیں کیسٹوں کے ذریعے ڈیڑھ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ادھر ادھر سے کتابیں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کہاں سے لا رہے ہیں، وہ کنتوں کے معنی تھا ہے، کنتوں کے معنی تھا، اور ہنٹ میں اور تھا میں فرق ہے یا نہیں؟ آئیے کنتو نبیًا آدمہ بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، تو کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ہی وہاں کا من کنت مولا کہا تھا، میں اس وقت بھی نبی، یعنی میں جس کا مولا تھا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا تھا اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب فیصلہ کریں کہ محمد کس کے مولا؟ محمد علی عرش والوں کے مولا، اگر عرش والوں کے مولا تو علی عرش والوں کے مولا، اگر محمد آدم کے مولا تو علی آدم کے مولا، اگر فرش والوں کے مولا تو محمد کس کے مولا ہے؟ علی اس کے مولا ہے۔ یہ سوال پوچھے مکنتوں کے بارے میں سمجھا مجلس سے جب سنو، یہ نہیں کہ جو آیا اے رانت تو خیرہ ادھر ادھر انتا شما پانی بگرد، آدھی اردو آدھی فارسی آدھی عربی پڑھی اور سنایا اور واہ واہ اور لوٹی اور ادھر ادھر کے گئے، پتہ نہیں مطلب کہ گمراہیت بول رہی تھا، غلط سننا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ وہاں اصلاح نہیں کر سکتے تو داڑھی میں اصلاح کر لیجیے۔ 1000 حدیثیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 1000 حدیثیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نہ اس کا مفہوم مکمل کرتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
نہ اس کی مقصد بیان کرتے ہیں. آیت کچھ کہہ رہی ہے، مفہوم کچھ کہہ رہا ہے، تفسیر کچھ کہہ رہی ہے، ترجمہ کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ بیان کر رہی ہے، اور اس کا بیان کچھ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہو رہا ہے. لیکن اگر اس لیے کہ سب سے پہلے یعنی مکتب حسین، فرش حسین واحد مکتب ہے جہاں ہر طرح کا علم ملتا ہے، ہر طرح کا علم ملتا ہے. عزت کا علم یہاں، شرافت کا علم یہاں، فضیلت کا علم یہاں، عظمت کا علم یہاں، شان یہاں ملے گی، شوکت یہاں ملے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں، جنت یہاں ملے گی. سوالہ ہم سے پوچھتا ہے مجلسوں میں کیا کیا ہے. میں نے کہا سنیے مجلس میں ہمارے یہاں کیا کیا ملتا ہے. نماز کا ذکر مجلس میں، روزے کا ذکر مجلس میں، حج کا ذکر مجلس میں، تمنا کا ذکر مجلس میں، باپ کا ذکر مجلس میں، بھائی کا ذکر مجلس میں، حقوق العباد مجلس میں، حج کا ذکر مجلس میں، تحفظ کا ذکر مجلس میں، بھائی سے کیسے ملنا یہ سارے آداب مجلس میں، پڑوسیوں سے کیسے ملنا یہ مجلس میں، شفا کا ذکر مجلس میں، برکت کا ذکر مجلس میں، حرکت کا ذکر مجلس میں، جنت کا ذکر مجلس میں، آخرت کا ذکر مجلس میں. یہ ساری ذکر جو ہے وہ مجلس میں ملتا ہے. ایک دوسرے کو کسی کو اچھائی کا سبق سکھاتی ہے مجلس سے. یاد رکھنا تو یاد. اب رہی مجلس بند کرانے کی بات، دو ہی طرح کے لوگ مجلس سے ایک مجلس بند کرانے کے چکر میں لگے، پوری دولتیں خرچ کی جا رہی ہیں بھائی. بڑی حکومت اور دولتیں لگی ہوئی ہیں کہ مجلس حسین بند کر دی جائے. میں نے کہا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ابھی بتایا میں نے آپ کو کہ صاحب ہمارے یہاں نماز میں مجلس حسین میں نماز کا ذکر ہے. تو آپ جو مجلس کا دشمن ہے نا، وہ صرف مجلس حسین کا ذکر نہیں، دشمن نہیں ہے بلکہ نماز کا دشمن بھی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، نماز کا دشمن بھی وہ، روزے کا دشمن بھی وہ، حج کا دشمن بھی وہ، خمس کا دشمن بھی وہ، بھائی چارگی کا دشمن بھی وہ، اتحاد کا دشمن بھی وہ. میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں صرف اور تمام ذکر ہوتے ہیں. اب رہی مجلس بند کرانے کی بات، کتنا بیوقوف ہے وہ جو مجلس حسین بند کرانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. ارے جب زندہ یزید چولہا دے رہا ہوں، جب زندہ یزید اپنے گھر میں مجلس حسین نہ بند کرا سکا تو یہ مردہ لوگ آج کے دور میں مجلس حسین کیسے بند کرا دیکھیں کتنا ذلت کا سامنا کرنا پڑا حضرت یوسف کے بھائیوں کو. وجہ کیا ہے کہ کوئی علم سے جلتا ہے، کوئی دولت سے جلتا ہے، کوئی بغض و حسد سے جلتا ہے. یہ ساری کنارے جو ہے جناب یوسف کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے. نبی کا وہاں بھی یہی سب مسائل بغض و حسد کی بنیاد تھی. حابیل کو قابل نے قتل کیا، وہاں بھی بھائی جو ہے ایک دوسرے کا مرڈر کر دیا. بہرحال یہاں سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے کہ انسان قائل ہو کے جائے. یہاں سے مجلس ہو جائے گی بھائی کی تمنا اور بانی مجلس کا خواب، فضائل بھی اور مسائل بھی. یہیں سے آپ دیکھیں. مگر اس سے پہلے آپ کی ایک نیا تحفہ میں پیش کر رہا ہوں. کائنات کا پروردگار قرآن پڑھنے والوں کو، شعور رکھنے والوں کو، فکر رکھنے والوں کو قرآن مجید کا تیسرا پارہ تلک الرسول اور چوتھا سورہ نساء کی یہ نمبر 144 پڑھی ہے. 144 ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں سوائے رسول. یعنی حضرت آدم سے لگا کے عیسیٰ تک کے نبیوں کا جو سلطان ہے محمد، وہ کچھ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا کچھ نہیں سوائے رسول کے، الا رسول. وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے. یہاں سے مجلس ہو جائے گی، مجلس یہاں سے شہادت علیہ پر بنا. یہ تمنا کی ہے میرے بھائی. مجھ سے سلمان بھائی نے بتایا تھا کہ اب محمد کیسے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے. سمجھا تھا پہلی بار تو دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ. محمد کیسے ہے؟ محمد جیسا کوئی نہیں ہے. نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں، نہ عرش میں، نہ فرش میں. محمد جیسا اللہ نے بنایا نہیں. اس نے یہ سمجھے اس کاتب خالق نے، اس خالق نے محمد جیسا دوسرا کوئی بنایا نہیں.
محمد صرف ایک ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس محمد کے نور کے ٹکڑے اللہ کرتا چلا گیا تو اس میں سے کوئی علی بنا, کوئی حسن, کوئی حسین, کوئی سجاد, کوئی باقر, کوئی جعفر, کوئی صدق ساجد, کوئی قاسم, کوئی علی رضا, کوئی تقی, کوئی نقی, کوئی عسکری. یہ ٹکڑے محمد کے ٹکڑے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, محمد کہہ رہے ہیں انا علی من نور اللہ, میں علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. یعنی اللہ محمد صرف محمد بنایا, اس نور کے باقی ٹکڑے ہیں, میں حصے ہیں. اب دیکھنے میں سارے ایک, کمال میں ایک, جمال میں ایک, رفتار میں ایک, گفتار میں ایک, سیرت میں ایک, صورت میں ایک, چال میں ایک, رنگ میں ایک, ڈھنگ میں ایک, سارے ایک ہیں. یعنی ایسا آغاز و انجام ایک ہے محمد کا اور علی کا اور حسین کا کہ جب محمد اس دنیا میں آیا تو فطرت کو آزاد کر کے بتایا. نہیں جملہ لے رہا ہوں. جب محمد اس دنیا میں, توجہ چاہتا ہوں, جب محمد آئے, حسین جیسا محمد آیا تو فطرت کو آزاد کر کے بتایا, اور جب اس دنیا سے گئے تو حل کو آزاد کر کے بتایا. دیکھیے ہاتھ بات کا میں سمجھ سنی, ہاتھ اور آپ کی مراد آپ کے بچے کو سلام کرے گا, آپ کی تمنا پوری کریں. میں دعا کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں بدل کے, مگر آپ سنیں اور سمجھیں. اللہ نگرانی کبھی کبھی مجلس میں بھی دل سے سن لیا اور سمجھ لیا. محمد جیسا کوئی بنایا نہیں بھیا, محمد جیسا کوئی ہے ہی نہیں. میں پوری ذمہ داری اور چیلنج سے بات کروں, دوسرا ہے ہی نہیں. مگر یہ کہ سارے اس نور کے ٹکڑے کیے ہیں. جیسے کہا انا علی من نور اللہ, میں علی کے دو ٹکڑے ہیں. حسین منی والا من الحسین, فاطمہ تو بزد منی, اس سب کا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ ساری حدیث تو سب ایک ہیں. پھر محمد نے کہا کلنا محمد, اولنا محمد, وسطنا محمد, وکلنا محمد, ہم سب کے سب محمد ہیں. آخر بھی سب محمد ہیں. ٹکڑے گئے توجہ, مگر محمد جیسا ایک نہیں. چلو 14 ہے, میں نے مان لیا محمد 14. اب محمد جیسا اور کوئی ہے پروردگار؟ کہا ایک دن اللہ نے ایک محمد جیسا اور بنانا شروع کر دیا. ارے فضائل سنی اللہ کی قسم بھیا, نے فضائل پڑھ رہا ہوں, ایک دن اور جیسا بنانا کر دیا. آنکھیں ویسی, آنکھیں اس سے پہلے سنی ہو تو بتائیے مجھے کسی اضافے کی ذکر دی. آنکھیں ویسی, صورت ویسی, سیرت ویسی, رفتار ویسی, گفتار ویسی. میرا جملہ نہیں, مولا حسین نے کہا کہ آج میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, ہائے ہائے کربلا میں مولا حسین نے کہا ہے نہیں کہا, میں کیا کہہ رہا ہوں, کربلا میں یہ فرض کہا ہے نہیں کہا کہ آپ میں اس کو بھیج رہا ہوں. ایک پروردگار گواہ ہے نا, جو صورت میں, سیرت میں, گفتار میں, رفتار میں, چال میں, ڈھال میں تیرے محمد کی شکل جیسا ہے. ہم شکل پیغمبر ہے یا نہیں, اس کو بھیج رہا ہوں. دلیل مل گئی آپ کو دلیل مل گئی, حضور اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, گفتار میں, چال میں, ڈھال میں محمد جیسا ہے. شکل پیغمبر ہے, شکل پیغمبر ہے. ایک بار توجہ چاروں حضرت, بس یہاں کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں تمہیں بیدار ہونے کے لیے اور خاص کرنے سے تحفہ دے رہا ہوں کہ ختم الرسول نے خواب میں شبیر سے کہا. اسے سنیے گا, علی اکبر کیسے ہے, علی اکبر کیسا ہے, شہزادہ علی اکبر کیسا ہے, یہ محمد سے پوچھو, حسین سے پوچھو. توجہ چاہتا ہوں, ختم الرسول نے خواب میں شبیر سے کہا, یعنی قرآن پاک میں تفصیل سے کہا. سبحان اللہ. تفسیر سے کہا, قرآن پاک تفسیر نے کہا. اور میں چھوڑ کے جس کو آیا ہوں, کیوں ہے متاثر حسین جو ہے, یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب حسین روزانہ نانا کی قدر پہ آنا, نانا حسین منی والا میں حسین. توجہ چاہتا ہوں بھیا, ادھر آئیے گا, دیکھو مجھے کا سوال ارشاد فرمائیے گا.
پوری کرے. کیا کہا ختم رسول خام میں شبیر سے کہا, یعنی قرآن پاک کی تفسیر سے کہا. یہاں سے آپ دیکھیں, آپ جب شہزادہ محمد جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, مگر وہاں گفتار بھی, چال بھی, ڈھنگ بھی, شکل بھی, صورت بھی, سب. اور اس سے دلیل میں نے آپ کو یہ دے دی کہ اب میں اس کو بھیج رہا ہوں بھائی کے لیے عرض کر دوں اب تاکہ یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے, مکمل ہے کہ میں اب مولا حسین نے کربلا میں کیا کہا, اب میں اس کو بھیج رہا ہوں. یہ اللہ گواہ ہے جو صورت میں, سیرت میں, گفتار میں, رفتار میں تیرے پیغمبر جیسا ہے, یعنی محمد جیسا. دیکھیے امام کے جملے ہیں, شک مت کیا جائے. سلطان کربلا کے جملے ہیں, اس کو بھیج رہا ہوں. تو جب اللہ نے محمد جیسا کوئی دوسرا بنایا نہیں, اب بنانا شروع کیا تو آنکھیں ویسی, صورت ویسی, سیرت پڑھو یار یہ کیا کیوں کر رہا ہے, کہ اس لیے بنا رہا ہوں, اس لیے بنا رہا ہوں, اس لیے بنا رہا ہوں, جملہ لانا ہے, اس لیے بنا رہا ہوں کہ محمد کو آنا ہے 11 ہجری. محمد کو آنا ہے 11 ہجری میں, اور حسین کو منی وانا منل حسین, حسین محمد کے بغیر رہ نہیں سکتے. حسین محمد کے بغیر رہ نہیں سکتے, اس لیے میں نے علی اکبر کی آنکھیں محمد جیسی, سیرت محمد جیسی, کتاب محمد جیسا کر دیا. یہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بچوں کو باپ کی, اگر باپ زندہ ہے تو ان کی اطاعت کریں, ان کی فرمانبرداری کریں, ان کا کہنا مانیں, ان کے آگے نہ چلیں. وہ اگر ڈانٹ بھی دے تو خاموش رہے, اس لیے کہ اللہ و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بعد جو مرتبہ ہے وہ باپ کا ہے, وہ والدین والدین کا باپ کا ہے. اگر دنیا سے بات چلا گیا تو ان کی قبروں پہ جا کے قرآن پڑھے, ان کے لیے روشنی کریں, توجہ چاہتا ہوں ان کے لیے جو ہے وہ اصالے ثواب کریں, اور ان کے روز قبر پہ جا کے روشنی کرنا باپ کے لیے. یہی طریقہ مولا حسین کا, روز نانا کی قبر پہ آنا اور جانا, روز آنا اور جانا, اور تلاوت قرآن پڑھنا. یہ مولا حسین کا ایک شعار تھا, ایک طریقہ تھا, ایک عمل تھا. بس آنکھیں ویسی بنا دی, آنکھیں ویسی بنا دی, کان ویسے بنا دی, سیرت ویسی بنا دی. اب یہاں کیا کہا ختم رسول نے باب شبیر سے کہا, یعنی قرآن پاک نے, قرآن پاک کی تفسیر نے کہا, اور کیوں ہے اداسیاں میرے مذہب کی شکل میں, میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں, میں آ رہا ہوں پھر, اس لیے کہ محمد, جب اللہ نے محمد جیسا کوئی دوسرا بنایا نہیں, اب یہاں سے بات تمام ہو رہی ہے, دوسرا بنایا نہیں تو پروردگار کیوں بنا رہا ہے؟ کیا 11 ہجری کے بعد اب محمد نہیں رہیں گے, محمد آ رہے ہیں. مثال کو پردہ کیا, محمد نے جو بھیجا چلے گئے, وفات ہوئی چلے گئے, اب حسین محمد کے بغیر نہیں رہ سکتے. لہذا میں اب سیرت میں ویسا ہی, شکل و صورت میں ویسا ہی بنا رہا ہوں جس کی دلیل مولا حسین نے کہا, میں اب اس کو بھیج رہا ہوں. میرے بھائی کہا ہے میرا کربلا میں, اب اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں, صورت میں, سیرت میں تیرے ہم شریعت پیغمبر, جو محمد کی شبیہ ہم شریعت پیغمبر ہے, تو اذان محمد کے بغیر نہیں رہ سکتے. حسین بس 11 شعبان 42 ہجری کو, 11 شعبان 42 ہجری کو یہ مہکتا ہوا آفتاب, کھڑکھڑاتا ہوا وہ مہتاب جناب ام لیلا کی آغوش میں اپنے وقت کا محمد کا دل بہلانے کے لیے صورت اور سیرت میں ہم شکل پیغمبر آیا, تاکہ
اس واقعے سے اندازہ لگا اور یہی سے مصائب شروع کرو بھائی، توجہ چاہتا ہوں۔ کتنے خوبصورت تھے حضرت علی اکبر جب 11 شعبان 42 ہجری کو آ گئے تو ایک اعرابی کے اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، لیکن دعا مانگ کرتے ہیں، منتیں مانگنی چاہیے۔ اگر کسی کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے تو اس کے لیے شہزادہ اکبر کی روشنی دے سکتے ہو، اور کسی کا اولاد نہیں ہے تو اولاد دے سکتے ہو، اولاد مانگی، کوئی بیمار ہے تو اتنا خوبصورت تھا کہ حضرت علی اکبر کے حسن کی اور جوانی کی جو ہے وہ خبر اور اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ شام اور سیر سر میں عام ہو گئی، پورے عرب میں۔ ایک اعرابی اولاد نہیں رکھتا تھا، حضرت علی اکبر کے حسن کی تعریف سن کر مدینہ آیا، اور آنے کے بعد میں سادات کی بستی محلہ بنی ہاشم میں آیا، سیدوں کا دروازہ پوچھا، ڈک الباب کیا، میرا تمام حسینوں کا حسین حسین دروازے میں آئے۔ آنے کے بعد اس نے سلام کیا، جواب ملا، کہا مولا میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک یوسف سے بھی زیادہ حسین بیٹا کر دیا، یوسف سے بھی زیادہ حسین۔ کہا تو نے صحیح سنا ہے، تو نے صحیح سنا ہے۔ کہا میں تیرے یوسف کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے یوسف کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بس تمام حسینوں نے حسین نے آواز دی، اور دینے کے بعد میں میرے لال شہزادے علی اکبر جیسی آواز دی، تمام حسینوں میں یوں کہوں کہ تمام حسن جو ہے جتنے حسن تھے سارے حسینوں کی حسن کی جمع جو ہے وہ حسنین ہے یا حسین، یہ سارے جو ہے حسین جو ہے شہزادے علی اکبر میں نمایاں ہوئے، اور آئے، اور آنے کے بعد میں ایک جملہ جیسے آج شعر نائی لکھا ہوا، تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اور کتاب ہوگا تاریخ کرنا، کتاب پڑھا شہادت عظمیٰ جا کے پڑھ لیا ابو علی شاذلی اور حیات القلوب میں اللہ علیہ کی ساری چیزیں جو ہیں، وقت نہیں ہے میں کتابوں کا جو حوالہ پیش کروں ہے اس میں۔ اور آنے کے بعد جیسے تمام حسین و حسین آیا، شعر نائی لکھا ہوا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شخص اعرابی شہزادے علی اکبر کی چہرے پہ جیسے نظر پڑی، غش کھا کے گر گیا، غش کھا کے جیسے گرا، اٹھا، اٹھنے کے بعد میں مولا حسین نے قدموں پہ سر رکھا، ہوش آیا، مولا حسین نے ہوش لایا، جلانے کے بعد میں جملہ کہا، اس شخص کو اٹھایا، اٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا، مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ جو کہہ دیں گے ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کافی کی تقدیر ہے، آپ زمین والوں کی تقدیر پلٹتے ہیں، آسمان والوں کی تقدیر پلٹتے ہیں، آپ جو کہہ دیں، اس لیے کہ آپ نے فطر اس کو پڑھ دیے ہیں اور راہب کو پسر دیے ہیں، کہا جو کہتے ہو رہا ہے، کہا تو نے صحیح سنا، کہا میں چاہتا ہی ہوں بے اولاد ہوں، مجھے ایک آپ جیسا بیٹا ہے، علی اکبر جیسا بیٹا، ایسا بیٹا، نام ہے کیا ایسا بیٹا؟ بس مولا حسین کی آنکھوں میں اتنا سننا تھا، اور سننے کے بعد ایک جملہ آنسو آ گیا کہ بھیا دعا کرا بیٹے کی دعا کرا، مگر ایسے بیٹے کی دعا نہ کرا۔ کا مولا کیوں؟ دیکھیں فضائل جیسے آپ نے امیر بن کے سنے ہیں، میں مسائب ہی آپ کا ایسے کرنا ہے، ایک آنسو بھی اگر تمہارے سیرہ میں چلا گیا اللہ کی خطر تو آپ کو بخش لو، جس کے آنسو نہ نکلا کریں، نہ نکلے آنکھوں سے تو آپ اپنے حق میں دعا کریں کہ ایسا کون سا گناہ ہم سے ہوا ہے کہ جو ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، اس لیے کہ آپ کا اور میرا 40 یا 38 سال صرف پانی کے آنسو نہیں، خون کے آنسو رویا ہے۔ یہ روایت خون کے آنسو کی، اس لیے کہ جب پانی کے آنسو خوش ہو جاتے تھے، خون کے آنسو ہوتے تھے۔ یہ روایت ایک ذاکر نے نجف ارشد نے جب پڑھی، پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص آیت اللہ ہوئی کے پاس پہنچنے کے بعد ایک جملہ کا مولا آقا یہ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے اس میں شک ہو رہا ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ میرا مولا خون کے آنسو رو رہا ہے، یا پردے والا وارث اعظا خون کے آنسو روتا ہے، کیا تمہیں شک ہے؟ کہ اس کا کس نے پڑھا؟ کہ فلاں ذاکر نے پڑھا، کہ بلا کے لا، آپ جو بلا کے لایا ہے وہ لانے کے بعد ایک مرتبہ کا مجلس شروع کر شہزادہ علی اکبر کے مسائل پڑھے، آیت اللہ ہوئی تھے، رومال اپنی آنکھوں میں رکھا، اور رکھنے کے بعد ہزاروں آیت اللہ ہوئی روئے ہیں، رونے کے بعد ایک مرتبہ
واپس کیا، جا اس میں تیرا سوال کا جواب ہے۔ اب وہ گھر گیا، کھول کے دیکھا تو 2 خون کے آنسو بہے، 2 خون کے آنسو بیت اللہ کو انہیں جواب دے دیا۔ جزاکم اللہ، اللہ کسی کا میں رسوائے گا، اللہ کسی کا میں رسوائے گا۔ سنو گے آپ، وہ جب ہوا، جب گریا باہر والوں کے درمیان، گھر والوں کے، جیسے جب کوئی جنازہ گھر سے اٹھتا ہے نا، گھر سے سنے کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہے تو اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ سنے کا رنبانی والی سے کہا بھیڑا کی تمنا پوری کرے میرے والا، کہا موت مجھے کہ ایسا بیٹا تھا، ایسی دعا کہا کیسا بیٹا، کہ جیسا آپ کا بیٹا علی اکبر، کہا بھیا دعا کرا بیٹے کی اولاد کی وجہ ایسے بیٹا کا مولا ایسا بیٹا کیوں، کا فرض کر میں نے اللہ سے دعا کر دی کہ تجھے اللہ نے ایسا بیٹا عطا کر دیا اور ایسے بیٹے کے ساتھ تو جنگل میں سفر کر رہا ہو، اور اس ایسے بیٹے جیسا میرا علی اکبر بیٹا ہے، ایسے بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کرے گا؟ سنو گے حسینیوں، بس وہ عربی فرماتا ہے کہ وہ عربی فرماتا ہے مولا میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں وہ کانٹا میری آنکھوں میں چبھ جائے، مگر ایسے بیٹے کے پیر میں نہیں، تو بھائی ایسے بیٹے کی دعا نہ کر، ارے یہی میرا علی اکبر ہوگا، سینے میں بچی کا پھل ہوگا، 57 سال کا بوڑھا باپ، صحیح باپ، بچی کی علی نکالا ہوگا۔ جزاکم اللہ، اللہ کسی کا من اللہ سوائے مظلوم کربلا کے مولانا آواز اوپر کرتے باپ اور بیٹے کی مسائل محبت کے جملہ بھائی ہے، باپ بیٹے مقتل کے لفظ ہے کہ کافرے کی سرمائی کے مدینے سے چلا تو اس طرح تھی آگے حسین پیچھے والا مولا عباس، بس ایک آدھی منٹ کے مسائل ہے، اس کے بعد ہونے والی شروع ہوگی آدھی منٹ کے مسائل، آدھی منٹ کے مسائل پڑھ رہا ہوں، بتاؤ چاہتا ہوں۔ اور کربلا سے جب یہ قافلہ چلا تو سربراہ اس طرح تھی کہ آگے لوگ کے نیزہ پر شہداء کے سر ہیں اور پیچھے بے مقناؤ بیاں اونٹ کی پشت پر رہے، ایک بچی 3 یا 4 سال کی بچی اونٹ کی برہنہ پشت پر رہے، اونٹ کی پشت سے جکڑ دی گئی، جب اونٹ چلتا تھا حسین کی بیٹی کا سینہ چلتا تھا، ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں، مگر قطاروں کا نظروں کا قطار اس طرح تھا کہ میرے مولا سجاد کی نگاہیں بابا کے اس نیزے پہ ہے جس میں بابا کا سر ہے، اور سجاد کے چہرے پر زینب کبریٰ کی نگاہ، زینب کبریٰ کے چہرے پر جناب سکینہ کے چہرے کی نگاہ، ایک نظروں کا سلسلہ ہے، اور حسین کی نگاہ اس چہرے پر اس نیزے پر ہے جس میں جناب علی اکبر کا سر لگتا ہوا، جناب علی اکبر کا سر نو کے نظر پر ہے، اس پہ بلند نظروں کا سلسلہ قطار ہے۔ شمر لال جب یہ قافلہ 2-3 رات گزر گئی، شمر لال پسر سعد کے پاس آیا اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے پسر سعد میں حسین پر ایک ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ظلم کرنا چاہتا ہے؟ کہا کوئی ایسا ظلم ہے جو حسین پر نہ ہوا ہو؟ کہا اب تک حسین پر جسمانی ظلم ہوئے، میں اب روحانی ظلم کرنا چاہتا ہوں، بس میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، آپ نے کر لیا، سنو گے عزادارو، بس کہا روحانی ظلم کرنا چاہتا ہوں، کیا کہا میں علی اکبر کا سر چھپانا چاہتا ہوں، کہ میں باپ اور بیٹے کی محبت کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک صندوق چاہیے۔ عزادارو صندوق آیا، ام لیلا کے سامنے، نہ جانے کتنی محبت کے سامنے، شمر لال نے نیزے سے سر علی اکبر اتارا، صندوق
وإن يزلهم الكلام يزلهم وبعضها وغلوها اس بات کو مضبوط کرنا بار الہ باری مجلس کی تمام حاجات کو مومن و مومنات سب جہاں یہاں جان کی مال کی سب کی آپ کی حفاظت فرما جو بے ہدایت یافتہ ہے ان کی ہدایت فرما معبود یہ واسطہ مولا اور امت کے جو بے اولاد ہیں مولا نے صالح عطا فرما بانی مجلس کی تمام حاجات قبول فرما آج اللہ سستانی آج اللہ خامن تمام مراجعوں کی حفاظت فرما سید صفی حضر سکرٹ تنظیم مقاتی کو صحت اسلامتی عطا فرما مولا سید حضرہ حسینی خاتمان حسینی خاتمانی تنظیم مقاتی خاتمان لگایا علیہ حفاظت فرما امام زمانے کی ضرور تعلیم فرما امام حجت کی ضرور تعلیم فرما تقبل مادر حسین